معزز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ناسازی طبع کی وجہ سے کچھ میری آواز آج اتنی اچھی نہیں ہے اور نہ ہی سانس کی کیفیت، لیکن اس سے فرض اولین سمجھ کر میں آج اس دوبارہ ممبر رسول پر بیٹھا ہوں کہ وہ بات جو مجھ تک پہنچی وہ میں آپ تک پہنچا دوں۔ یہ میرا فرض ہے اور آپ کا میرے اوپر حق ہے کہ جو بات میں سمجھا اپنے کم علمی کی باعث میں وہ بات آپ تک اس طرح سے پہنچا دوں جس طرح سے میں سمجھ سکا۔ عباد الرحمن کی خصوصیات بیان ہو رہی تھی گزشتہ دروس میں، اور اس میں نے آپ کو ایک ایک خاصیت ڈیٹیل سے بتا دی تھی کہ وہ بندے جنہیں اللہ نے اپنے بندے قرار دیا ہے، عباد الرحمن کے یہ میرے بندے ہیں، ان کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کا اجر رب اپنے ذمے لے لے اسے کیا اجر ملے گا۔ حدیث پاک میں بیان ہوتا ہے کہ ایک بدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے سوال کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز حساب کون لے گا؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی حساب خود لیں گے۔ وہ مسکرایا اور مسکرا کر واپس چل دیا۔ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حیران ہوئے، کہا اسے بلاؤ۔ بلایا، وہ دوبارہ حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا تو اس بات پہ کیوں مسکرایا؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں جب کوئی بہت مرتبے والا، عالی شان، ذی وقار کوئی حساب لیتا ہے اپنے کسی بندے سے، اپنے کسی عبد سے، اپنے کسی ملازم سے، جو کہ غلطیوں کا مرکہ ہو ملازم، تو وہ عالی شان آدمی، بندہ اس دنیا کا نرمی کا معاملہ فرماتا ہے۔ وہ اپنی شان اور وقار کو دیکھتا ہے اور نرمی کا معاملہ فرماتا ہے۔ تو جب آپ نے مجھے یہ بتایا کہ اللہ کریم حساب لے گا قیامت کے روز، تو میں مسکرا دیا کہ رب میرے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا، وہ کتنا عالی شان ہے، ذی وقار ہے، عظمتوں والا ہے، عزت والا ہے، تو وہ معاملہ بہت ہی آسان کرے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بس اللہ سے ہماری یہی توقع اور یہی امید ہے کہ ہم سے نرمی کا معاملہ فرما دے، ہم سے حساب کتاب نہ لے۔ ہم کسی حساب کتاب دینے کے قابل ہی نہیں، ہم سے بخشش کا معاملہ فرما دے، ہمارے لیے ترازو لگے ہی نہ، ہمارے اعمال تولے ہی نہ جائیں، پھر تو سمجھنا کہ بچت ہو سکتی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اعمال تولے گئے تو قرآن کے مطابق جو عباد الرحمن ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، جو جنہیں اللہ اپنے بندے کہہ رہا ہے، وہ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ یا رب ہم سے ہٹا لے جہنم کے عذاب کو۔ یہ وہ بندے ہیں جنہیں اللہ اپنے بندے کہہ رہا ہے اور تعریف کر رہا ہے، اور ان بندوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا لے، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ میرے بھائیوں، دنیا ہمیں نقد نظر آتی ہے، آخرت ادھار نظر آتی ہے، بلکہ آخرت پر تو ہمارا لگتا ہے یقین ہی نہیں۔
آخرت پہ یقین صرف ہمارا زبان کی حد تک ہے، وہ یقین دل میں نہیں اترا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ قیامہ کی آیت ہے، کلا بل تحبون العاجلہ، کوئی بات نہیں، ہرگز نہیں، تم پسند کرتے ہو قریب کی چیز کو، یعنی دنیا کو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور بھلائے بیٹھے ہو آخرت کو، اور بھلائے بیٹھے ہو آخرت کو۔ اگر آخرت دل میں اتری ہو تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میری آنکھ بد نظری کر سکتی ہے، میری زبان جھوٹ بول سکتی ہے، میرا ہاتھ بد عملی کر سکتا ہے، میرا پاؤں کسی برے کام کی طرف اٹھ سکتا ہے؟ اگر آخرت کا یقین دل میں ہو، تولتے ہوئے کیا میں ڈنڈی مار سکتا ہوں؟ کیا میں لوگوں سے بد اخلاقی برا سلوک کر سکتا ہوں اگر آخرت کا یقین میرے دل میں بیٹھ چکا ہو؟ یہ یقین آج صرف زبان کی حد تک ہمارے اندر موجود ہے، زبان پہ یقین ہے کہ آخرت آنی ہے، دل میں اس کا اثر نہیں اترا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم پسند کرتے ہو قریب کی چیز کو، یعنی دنیا کو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور بھلائے بیٹھے ہو آخرت کو، وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے روز کا نقشہ کہ اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، مفسرین نے کہا ہے کہ لوگوں کو اعمال نامہ ابھی نہیں ملا ہوگا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اعمال نامہ نہیں ملا، حساب کتاب شروع نہیں ہوا، لیکن لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دنیا کا بھی حساب یہی ہے کہ جس دن رزلٹ آؤٹ ہونا ہوتا ہے، کچھ سٹوڈنٹس خوش ہوتے ہیں اور کچھ سٹوڈنٹ کے منہ لٹکے ہوتے ہیں، حالانکہ رزلٹ آؤٹ نہیں ہوا ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک سٹوڈنٹ کو پتا ہے کہ میں کتنی محنت کر کے آیا ہوں، آج کیا کما کے لایا ہوں، اسے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو روز قیامت بھی رب کریم یہی فرما رہے ہیں کہ جو کچھ کما کے لایا ہوا ہوگا، وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربھا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، سوچو، آج آپ اور میں کیا اس کیفیت میں ہیں کہ قیامت کے روز ہمارے چہرے تر و تازہ ہوں؟ کیا روز کے روز ہم اپنا احتساب کرتے ہیں رات کو سونے سے پہلے کہ آج کیا غلط کیا اور آج کیا صحیح کیا؟ آج کیا رب کو راضی کر کے سوئے یا رب کو ناراض کر کے سوئے؟ کتنا جھوٹ مولا، کتنی بد عملی کی، کتنے لوگوں سے دھوکہ دیا، اور کتنا رب کو راضی کیا؟ اگر یہ سمجھ لیں کہ ایک طرف جھوٹ بول رہے ہیں، ایک طرف پانچوں نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو اس نماز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے فرما دیا، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ رب کو 100% چاہیے اپنا بندہ۔ عبد کا مطلب غلام کا ہے، غلام اپنے آقا کے حکم کی معمولی سی سرتابی نہیں کر سکتا۔ 99 حکم مان لے، ایک حکم توڑ دے تو وہ اپنے آقا کی نظر میں راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بس یہی سمجھنا ہے کہ اس دن کاش ہمارے چہرے تر و تازہ ہوں، وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربھا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ لوگوں کے چہرے اداس ہوں گے، لٹکے ہوئے ہوں گے۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور اس دن انہیں اس بات کا گمان ہوگا کہ آج ان سے کمر توڑ حساب لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں،
جیسے اعمال کر کے جائیں گے تو اس دن ابھی اعمال نامہ نہیں ملا. یہ رب کریم اس صورت میں اس وقت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں جو اعمال نامہ دائیں یا بائیں ہاتھ دینے سے پہلے کا ہے, کہ کچھ چہرے تر و تازہ اور کچھ چہرے لٹکے ہوئے اداس, اور انہیں اس بات کا گمان ہوگا کہ آج ان سے کمر توڑ حساب لیا جائے گا. تظن ان یفعل بها فاقرہ. اللہ, اور اگر ہم ان لوگوں میں آ گئے جن سے کمر توڑ حساب لیا جائے گا تو میرے بھائیوں جانو ہماری کیا کیفیت ہوگی. کبھی اس بات کا سوچا ہم نے؟ ہر بندہ روز رات کو سوتے وقت اپنا احتساب کرتا ہے, آج رب کو راضی کر کے سویا کہ نہیں سویا؟ کیا رب کو راضی کر کے سویا کہ نہیں سویا؟ کیا اپنے معاملات پورے کے پورے دن میں ٹھیک رکھے کہیں نہیں رکھے؟ اپنے تمام معاملات کو سیدھا کی رکھا کہ نہیں رکھا؟ سچ بولا چاہے اس میں نقصان ہی کیوں نظر نہ آیا؟ کلا اذا بلغت التراقیہ. رب کریم فرماتے ہیں ہرگز نہیں جب جان ہنسلیوں, یہ ہنسلی کی ہڈی ہوتی ہے ہنسلی, کلا اذا بلغت التراقیہ, کہ ہرگز نہیں جب جان ہنسلیوں کی ہڈی میں آ کے پھنس جائے گی. وقیل من راق, اور کہیں گے خدا را کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلا لو, ڈاکٹر تو جواب دے چکے, طبیب اطبا حکمہ ڈاکٹر سب جواب دے چکے, تو کیا کہیں گے؟ قیل من راق, کہ اب کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلا لو کہ شاید اس کی زندگی واپس آ سکے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ پتہ چل جائے گا تب اسے کہ اب جدائی کا وقت آ چکا ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, اور پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے گی. میرے بھائیوں مفسرین اس کے بارے بیان کرتے ہیں کہ جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور اوپر کی طرف نکالی جاتی ہے, اور اس قدر اذیت ناک تکلیف ہوتی ہے کہ پنڈلی سے پنڈلی مردے کی خود بخود جڑ جاتی ہے. آج آپ اپنے سامنے دیکھیں کہ جس اذیت سے جب جان نکلتی ہے تو نیچے سے نکالی جاتی ہے, پاؤں سے اوپر کی طرف نکالی جاتی ہے, اور پنڈلی سے پنڈلی خود بخود جڑ جاتی ہے. اللہ قرآن کریم میں یہی فرمان ہے, وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے گی. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ, اور اللہ کہتا ہے اس دن تمہیں تمہارے رب کے حضور دھکیل کے پہنچا دیا جائے گا. یہ ہے نقشہ آخرت کا. آج اگر اللہ نے صحت دی ہے, اللہ نے نعمت کے درجے میں صحت کو نعمت سمجھو, جوانی دی ہے, صحت دی ہے, تو توبہ کر لو, اپنے تمام ان گناہوں سے توبہ کر لو جو تمہارا التقویٰ ہاؤنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ تو تیرے دل کے اندر ہے, جو دل تیرا بتا دے کہ تو غلط کر رہا ہے اسے چھوڑ دے, اسے چھوڑ دے. تجھے کسی قرآن کی ضرورت نہیں پڑے گی, تجھے حدیث کی کتابوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, تجھے تیرا دل بتا دے گا کہ تو کیا غلط کر رہا ہے. جو تیرا دل تجھے بتا دے کہ تو غلط کر رہا ہے اسے چھوڑ دے اور لوٹا اپنے رب کی طرف. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اپنے کریم رب سے, کیوں دھوکے میں پڑا ہوا ہے؟ میرے بھائیوں لوٹ آؤ, رب کی طرف لوٹ آؤ. زندگی بہت مختصر ہے, بہت مختصر ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ, آج پھر میرا خیال ہے کہ ہم درس کی آیات کا ترجمہ شاید نہ کر پائیں کیونکہ وقت کی کمی ہے, اور میں آپ سب کا وقت اس درس کے انٹروڈکشن میں گزار دیتا ہوں. 10 سے 15 منٹ کا درس ہوتا ہے, وہ صرف انٹروڈکشن میں گزر جاتا ہے, آیات کی تلاوت کرنے کا وقت ہی نہیں آتا.
امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ العصر کا ترجمہ تفسیر مجھ پر ایک دن کھلی. کہا جس دن میں نے دیکھا کہ سائیکل پر ایک برف لادے بندہ، برف لادے سائیکل پر بندہ یہ کہتا پھر رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سودا گھلا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے. تو مجھے اس دن سورۃ العصر کی حقیقت کھل گئی کہ اے انسان تو رحم کر اپنے اوپر، تیری عمر تو برف کی مانند ہے جو کہ گھلی جا رہی ہے، اور اگر یہی عمر تو نے خسارے میں گزار لی تو پھر فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اگر تیرے اعمال نامہ ہلکا ثابت ہو گیا تو آگ میں گرا دیا جائے گا. میرے دوستو، امام راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس دن بات کھلی کہ جب اس شخص نے پکارا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے. آج میرے بھائیوں تمہاری زندگی برف کی مانند ہے جو کہ گھلتی چلی جا رہی ہے. رحم کرو اپنی زندگی پر. رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اس دن کی تیاری رکھو. ایک آیت کا صرف ترجمہ کروں گا آج. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہیں ٹھہراتے. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے مگر وہ تمام جنہیں اللہ نے حق قرار دیا ہے، مطلب قتل حق جس کا میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں. ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اللہ نے فرمایا اور اگر کوئی ان کاموں میں سے کچھ کرے گا یلقى اساما، تو پورے کا پورا اسے ان گناہوں کا میں پورے کا پوری سزا دے دوں گا. کہیں اللہ نے یہ تسلی نہیں دی کہ تم یہ گناہ کر کے آؤ گے تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. یہ ایسی تسلی کہیں نہیں. ہاں تسلی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں یضاعف لہ العذاب یوم القیامت، کہ اگر تم یہ کام کر کے آؤ گے تو میں قیامت کے دن تمہارے عذاب کو دگنا کر دوں گا، تمہارے عذاب کو 2 گنا کر دوں گا. مطلب جو تم عذاب قبر میں بھوگ رہے تھے، قبر میں برداشت کر رہے تھے، اس عذاب کو 2 گنا کر دوں گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور تمہیں رہنا پڑے گا اس جہنم میں ہمیشہ ہمیش. مہانہ ذلت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہنا پڑے گا. الا من تاب و آمن، ہاں مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا. میرے بھائیوں بہت آیت قیمتی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ الا من تاب و آمن. یہاں یہ حالانکہ اللہ مطلب جس نے یہ تمام کام کیے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان ہی خارج ہو گیا. پہلے توبہ کی اس نے، پھر ایمان لایا اور پھر نیک عمل کیے. وعمل عملا صالحا، اور پھر نیک عمل کیے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے. اس آیت مزید تفصیل طلب ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعے میں اگر زندگی رہی اور صحت رہی تو میں بیان کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.